ہم ایسے مبارک مہینے میں شامل ہیں کہ جس کے بارے میں اولیاء کاملین کا فرمان ہے کہ جو شخص اس شعبان میں اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اس کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے اور وہ شخص بخش دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے وہ پیارے جو آپ کی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، کہ جن کے نامہ اعمال تک بند کر دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ اگر ان کے حق میں بھی دعا کی جائے اور ان کے لیے بھی سورہ یاسین پڑھی جائے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کے مرحومین کی بھی مغفرت کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایسے لوگوں کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور یہاں تک ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے کہ جیسے لا تعداد، کہ جن کو اللہ رب العزت بخش دیتا ہے۔ اور اگر ہم شعبان کے مہینے کے اندر اگر ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، شعبان ہم لفظ کو دیکھتے ہیں کہ جو 5 حرفوں سے مل کر بنا ہے، یعنی کہ شین، عین، بے، الف اور نون، یہ 5 حرف مل کے لفظ بنتا ہے شعبان۔ دراصل یہ ہمارے 5 باطن کے رازوں پر ایک مشتمل ایک رار ایک اثر رکھتا ہے، کہ جن میں سب سے پہلا لفظ اگر شین ہے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ شین سے رحمت کی شاخیں جو کائنات میں پھیلتی ہیں، عین روح کی حقیقت کے عروج پر کھڑا کرتا ہے، بے سے بندگی کا وہ باب کہ جہاں سے فیض کے رستے کھلتے ہیں، الف الفت الہی کی استقامت ہے، اور نون وہ نور ہے جو قلب کو نجات کی منزل دکھاتا ہے۔ اگر ہم اس کی نومیریکل ویلیو نکالتے ہیں، اس کے عدد کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کے قمری عدد کتنے بنتے ہیں اور اس قمری عددوں کے رازوں میں کیا راز ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی اگر توجہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اس مہینے میں عبادت کرنا کتنا افضل ہے اور کتنے فیصد اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی عبادت کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو شین کے جس کے عدد بنتے ہیں 300، عین کے عدد بنتے ہیں 70، بے کے عدد بنتے ہیں 2، الف کا بنتا ہے 1، نون کے بنتے ہیں 50، اور اگر ہم تمام عددوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس حاصل ہوتا ہے 423 عدد، یعنی کہ 423، 423، 423۔ اب 423 کو ہم اگر مفرد میں لے کر آ جاتے ہیں تو یہ عدد بنتا ہے 9 کا، اور 9 کا عدد کے بارے میں ہے کہ علم الاعداد کی دنیا میں 9 کا جو عدد ہے یہ پورا حاکم، پورا محکوم، پورا یہ سلطان کی حیثیت رکھتا ہے، یہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ علم العدد میں 9 کا حصہ حرف توئی کی نومیریکل ویلیو ہے جو تمام عددوں کو اپنے دائرے کے اندر لیے ہوئے ہے، یعنی کہ اس کے اندر وہ کمال اور وہ جلال ہے اس 9 کے ہندسے کے اندر۔ اب اگر ہم 423 کو دیکھتے ہیں، اگر ہم 4 کے ہندسے کو دیکھتے ہیں تو 4 کے ہندسے سے مراد یہ ہے کہ اس میں زمین کی چاروں سمت یعنی کہ عناصر اربع کی یہ نمائندگی کرتا ہے جو 4 کا ہندسہ ہے۔ اچھا، جو 2 کا ہندسہ ہے اس کے بارے میں ہے کہ اس جوڑے یہ اس تعلق کی علامت ہے جو بندہ اور رب کے درمیان ہے۔ یہ جو 2 ہے نا، 423، 4 تو اربع عناصر کی نمائندگی کر رہا ہے، عناصروں کی، اور جو 2 کا ہندسہ ہے نا، یہ کس چیز کی علامت ہے، کس چیز کی ہے کہ رب اور بندے کے درمیان جو راز ہیں یہ اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور جو 3 کا ہندسہ ہے نا، یہ 3 کا حصہ ہے، یہ وہ توازن ہے جو جسم، روح اور عقل کے درمیان پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ تینوں
توانائیاں ایک جگہ یکجا ہو جاتی ہیں تو 9 کا عدد برآمد ہوتا ہے، یعنی کہ 4 2 3 عدد بنا 9. اس لیے اسے عدد ناطق کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عدد ناطق کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ عدد جو خاموشی کو گفتگو اور ارادے کو وجود عطا کرتا ہے. کہ جو خاموشی کو گفتگو اور ارادے کو وجود عطا کرتا ہے. یہی وجہ ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ شعبان میں کیے گئے اعمال کی تاثیر سال کے باقی مہینوں سے سب سے زیادہ ہوتی ہے ان مہینوں میں، شعبان کے مہینے میں. اور یہ وہ مہینہ کہ جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ شہر رسول ہے، شعبان کا مہینہ. اور اگر ہم حرف توئیں کو دیکھتے ہیں تو توئیں کی جو نومیریکل ویلیو ہے نا وہ ہے 9، اور شعبان کے ٹوٹل عددوں کا مجموعہ بنتا ہے 9. اور قرآن کی جو سورت طارق ہے، اس سورہ طارق کا جو پہلا حرف ہے توئیں، جس کا عدد 9 بنتا ہے، اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. والسماء والطارق. یعنی کہ اگر شعبان کے مہینے کو دیکھو اور شعبان کے مہینے کی ترتیب دیکھو، پوری ایک توازن کے ساتھ ہے. اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ شعبان کے عدد 423 یہ ہمیں اس حقیقت کی طرف لے جاتا ہے کہ جہاں پہ تسخیر قلوب اور تنویر باطن کے لیے یہ ایک راز، ایک کلید کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی کہ اس شعبان کے مہینے میں آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، ناد علی پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ قریش پڑھتے ہیں، سورہ مزمل شریف پڑھتے ہیں، ہمارے بتائے ہوئے اعمال کوئی بھی اعمال پڑھتے ہیں، تو جو 9 کا ہنسا غالب ہے نا وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اپنے اندر سلب کر لیتا ہے. یعنی کہ رستے سکڑ جاتے ہیں، رستے سمیٹ جاتے ہیں، کم وقت میں ہم اپنی جلد اپنی منزل کو پا لیتے ہیں. یہ شعبان کے مہینے کی حقیقت ہے، یہ شعبان کے مہینے کی ہے. اور اسی مہینے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس مہینے کو باقاعدہ طور پہ شہر رسول بھی کہا گیا ہے، کہ جس طرح حضور کی ذات مبارکہ اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ ہے، اسی طرح شعبان کا مہینہ رجب کی بیچ ریزی اور رمضان کی فصل نور کے درمیان وہ واسطہ ہے جو باطن کی زمین کو نرم کر کے اسے فیض الہی قبول کرنے کے قابل بناتا ہے. علم العملیات کے اسرار سے واقف مریدین کو یہ جاننا چاہیے کہ شعبان وہ وقت ہے جو کائناتی توانائیوں میں ایک خاص قسم کا اعتدال پیدا ہوتا ہے. اور جو لوگ عامل ہیں وہ اس مہینے میں تجدید قوت کا عرصہ قرار دیتے ہیں. جو اعمال رجب کی سختیوں میں تب کر کندن بنتے ہیں، شعبان میں ان میں باقاعدہ طور پر اس کو عروج حاصل ہوتا ہے. اور درویشی کے رنگ میں شعبان کی اہمیت انتظار اور اضطراب کی ہے. درویش اس مہینے کو محبوب کے آنے کی دستک سمجھتا ہے. تصوف میں اسے تزکیہ نفس کا وہ مقام حاصل ہے جہاں سالک اپنے وجود کے میل کچیل، اپنے اندر کے خصائل رذیلہ کو، اپنے ناپاک نفس کو کثرت درود و سلام کے ذریعے دھوتا ہے اور اسے پاک کرتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے یہ مہینہ، اس لیے درویشوں کے لیے اس مہینے میں زیادہ تر صلاۃ علی نبی کے گرد گھومتے ہیں، اور درویش کا چلہ اس مہینے میں خلود در انجمن کا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں درویش رقص کرتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں، اپنے مرکز کے گرد گھومتے ہیں.
کہ جب وہ اس اسرار کو پاتے ہیں، اس راز کو پاتے ہیں جو ان کے اپنے اندر ہی موجود تھا، تو ان میں ایک اضطراب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کیفیت کے گرد گھومتے رہنے سے، ہر بار گھومنے سے ان کی ایک منزل کا رستہ طے ہوتا ہے۔ اور یہ کیفیت، یہ حالات، یہ معاملات اس وقت انسان پر وارد ہوتے ہیں کہ جب وہ آخری پہر میں اپنے رب کو اپنے اندر اس سے کلام کرتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے۔ کہ جس طرح جب انسان کے اندر کیفیت بدلتی ہے، کیفیت بنتی ہے، تو وہ اپنے باطن سے نکل کر، اپنے وجود کو چھوڑ کر رقص کرنے لگتا ہے۔ کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ کہ جس میں محبوب سے اس کا ملن ہوتا ہے، کہ وہ ہر دنیا کی ہر قیمتی شے سے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے حضور، اپنے محبوب کے حضور وہ پیش ہو جاتا ہے۔ کہ جو کچھ بھی کائنات میں بکھری ہوئی لہریں ہیں، کائنات میں بکھری ہوئی شے ہیں، وہ تمام کے تمام شعبان کے مہینے میں سمٹ کر ایک مرکز پر آ جاتی ہیں۔ اور سالکوں کے لیے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو کہا جاتا ہے کہ یہ ملن کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں ہم جو کچھ بھی اعمال کرتے ہیں وہ ہمارے لیے مقبول بارگاہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم صدقہ کرتے ہیں اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن بشرط یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنے آپ کو وباؤں سے دور کر کے، بے حیائی سے دور کر کے، برائیوں سے دور کر کے، گناہوں سے دور کر کے اپنے رب کے حضور آپ ایک دفعہ بھی جھکتے ہو نا تو وہ آپ کو تھام لیتا ہے۔ جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے تو میری طرف 1 قدم چل، میں تیری طرف 10 قدم چل کے تجھے تھام لوں گا۔ بشرط یہ کہ پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے، اور پھر ہر قدم پہ آپ کو سہارا ہی سہارا ہے۔ تو شعبان کا وہ مہینہ، اور بالخصوص اس میں جو ہماری تعلیمات چل رہی ہیں سورہ مزمل شریف کی، تو اس میں سورہ مزمل شریف کا ایک ایسا طریقہ کار تعلیم کر دیتا ہوں کہ جو آپ کی زبان کو سمجھ لیں کہ ایسی بنا دیتا ہے کہ جیسے اللہ کی تلوار، کہ جسے سیف اللہ کہتے ہیں، اس کی برکت سے خالی۔ یعنی کہ آپ اگر کسی بھائی کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے قبول کرتا ہے، اگر آپ اس سورہ مزمل شریف اس طرح پڑھ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور بالخصوص وہ دعائیں جو آپ اپنے بھائیوں کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں، اپنے مریدوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے مریضوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے کرتے ہیں۔ سورہ مزمل کے یوں تو کئی طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، خاندان قادریہ کا طریقہ کار ہے۔ آپ نے سورہ مزمل شریف اس ترتیب اور اس طرح پڑھنا ہے، آپ جیسے سورہ مزمل کی زکات ادا کر رہے ہیں پڑھتے رہیں، اور ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اس طرح سورہ مزمل شریف کو پڑھ لینا، جو میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ آپ کی دعاؤں میں اثر پیدا کرتا ہے۔ کہ وہ دعائیں جو آسمان اور زمین کے درمیان رہتی ہیں، گردش کرتی رہتی ہیں، کہ وہ عرش الہی پہ پہنچ جائیں۔ اور یہ وہ طریقہ کار ہے سورہ مزمل شریف کا کہ جس سے آپ کی دعاؤں کو پر لگ جاتے ہیں اور وہ عرش عظیم تک پہنچ جاتی ہیں، وہ مقبول بارگاہ ہو جاتی ہیں۔ اور وہ طریقہ کار کیا ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائے کریں تو پھر آپ اس طرح پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل پہ جب آئیں تو اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے، اور پھر جب آپ آیت نمبر 9 پر آ جائیں، یعنی کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، جب اس پر آ جائیں تو اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے،
اور اس آیت کے بعد آپ نے یا رب یا وکیلو پڑھنا ہے 70 مرتبہ۔ اس کے بعد جب یا رب یا وکیلو 70 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آگے کی طرف چلیں، اور پھر جب دوسرے رکوع میں آئیں، اچھا تو دوسرے رکوع میں 3 مقامات کو ان آیت کو 7 بار دہرانا ہے۔ یہ 20ویں آیت ہے۔ سب سے پہلا جو جز ہے واللہ یقدر اللیل والنہار، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یبتغون من فضل اللہ، اس کو 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اس کو 19 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی سورہ مزمل شریف مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر دعا کریں۔ ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لینا، میں سمجھتا ہوں آپ کو آپ کی زبان میں ایسا اثر پیدا ہو جاتا ہے، ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کسی بیمار شریر کو بھی پڑھ کے دم کریں نا تو اس کو شفا ملنے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کے حق میں دعا کریں تو وہ دعا اس کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس سورہ مزمل کی برکت سے آپ کے بچوں کو نیک ہدایت دے دیتا ہے۔ پڑھنا صرف ایک بار ہے اور ہر فرض نماز کے بعد، اور اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، اسی طریقے سے پڑھنا ہے، تو یہ آپ کی زبان میں تاثیر کر دیتی ہے۔ امید ہے کہ ترتیب اور طریقہ کار آپ کے بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو میری طرف سے میرے تمام چاہنے والوں کو جو اس لشکر قریش میں شامل ہیں اور سورہ مزمل شریف کے طریقے لکھ رہے ہیں اور باقاعدہ طور پہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو میری طرف سے اجازت ہے۔ جو عام لوگ ہیں ان کو بھی میری طرف سے اس کی اجازت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جن کا ایک دفعہ ہی کر لینا کمال کا اپنے اندر اثر رکھتا ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک بار سورہ مزمل شریف اس طرح پڑھ لیا جائے تو آپ کے لیے کافی ہے، جو آپ کو صاحب دعوت بنا دیتا ہے، کہ جو آپ کی قبولیت کے لیے کافی ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں مستجاب الدعوات ہونا، کہ یعنی کہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے آپ کا رب۔ تو جو لوگ اس طرح سورہ مزمل شریف کا طریقہ کرنا چاہیں، میری طرف سے ان کو اجازت ہے۔ اور شعبان کا مہینہ بھی دیکھیں، جس طریقے سے رجب کا مہینہ اتنی تیزی سے گزر گیا، یقیناً شعبان کا مہینہ بھی اتنی تیزی کے ساتھ گزر کر ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہ یہ مہینہ رخصت ہو تو اس کی زیادہ سے زیادہ برکتیں ہم حاصل کر لیں، اور ہر نماز کے بعد عام لوگ بھی اگر اس طریقے سے پڑھنا شروع کریں تو اپنے مسائل سے بھی نجات پاتے ہیں، اور اپنی مشکلات سے بھی نکل جاتے ہیں، اور اپنی آزمائشوں سے بھی نکل جاتے ہیں، اور پھر اپنے حق میں دوسروں کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔